پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، شہر میں آج بھی احتجاج ہوا اور یہ احتجاج کیا میٹرک کے طلبہ اور طالبات نے۔ پہلے ایڈمٹ کارڈ نہ ملنے کا مسئلہ رہا، پھر اردو کا پرچہ آؤٹ ہوا اور آج میٹرک کے امتحان کے دوران اسلامیات کا پرچہ آؤٹ ہو گیا، پرچے کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس پرچے کے ملتوی ہونے پر میٹرک کے طلبہ اور طالبات نے زبردست احتجاج کیا اور بورڈ آفس میں توڑ پھوڑ کی۔ کیا صورتحال رہی، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے کراچی میں دنیا نیوز کی نمائندہ نورین مبشر سے۔ جی نورین، کیا بتایا گیا ہے بورڈ انتظامیہ کی جانب سے کہ کون اس میں ملوث رہا ہے اس پرچے کو آؤٹ کرنے میں؟ جی جاوید، یہ ایک بورڈ آفس کے جو چیئرمین ہیں بورڈ آفس کے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک مافیا ہے، نقل مافیا، جو بہت سرگرم ہے اور ان کے سدباب کے لیے گزشتہ کئی عرصے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سلسلہ چل نکلتا ہے اور ان کو چیٹنگ کا کوئی مواد، کوئی ایسا ان کو موقع نہیں فراہم کیا جا پاتا اور وہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم چیٹنگ نہیں کر پائیں گے یا کوئی ایسی مسئلہ ان کو درپیش ہوتے ہیں، تو پھر ان کے پاس ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ہی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ وہ یہ پرچے کی طرف چل پڑیں، ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ انتظامیہ کو، جو بورڈ انتظامیہ انہیں جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ تنگ کیا جا سکے۔ اور ایک پوری جو ایک ٹیم ہے، جو ایک پورا عملہ ہے بورڈ آفس کا جو اس حوالے سے کام کر رہا ہے، ان کا بھی بیچ میں نام آ جاتا ہے، اس لیے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کون ایسا بندہ ہے بورڈ آفس میں سے جو اس میں ملوث ہے۔ آج جب یہ اسلامیت کا پرچہ آؤٹ ہوا تو یہ سائنس گروپ کا پہلا پیپر تھا، جو 2 پیپر ملتوی ہوئے ایڈمٹ کارڈ کی نہ ملنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد آج یہ سائنس گروپ کا پہلا پرچہ تھا اور یہ اس کے ملنے سے قبل تقریباً 20-25 منٹ پہلے ہی طلبہ و طالبات کو جب سینٹرز کے باہر پہنچے انہوں نے یہ علم ہوا کہ ان کا پرچہ جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا۔ اس وجہ سے انہیں آج جو ہے وہ پیپر نہیں دینے دیا جائے گا اور پیپر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو انہیں بہت جو ہے وہ تکلیف ہوئی۔ ان کا طلبات سے، ہماری طلبہ و طالبات سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی یہ تو زیادتی ہے، ناانصافی ہے، کیوں نہیں بورڈ انتظامیہ اس کے لیے کچھ کرتی ہے، کیوں عام طالبات کو جو ہے وہ اس حوالے سے سزا ملتی ہے کہ وہ اتنی تیاری کر کے جب پہنچتے ہیں سینٹرز میں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ طلبہ نے توڑ پھوڑ بھی کیا ہے، احتجاج بھی کیا ہے، زبردست احتجاج کیا ہے۔ طالبات کو جب یہ علم ہوا کہ یہ پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے اور اب ملتوی بھی ہو چکا ہے تو انہیں جو ہے وہ اس پر ان کا شدید ایک رد عمل سامنے آیا، ان کی طرف سے احتجاج کیا گیا بہت زیادہ، جس میں بہت سے طالب علموں نے جو ہے وہ بورڈ آفس کیا اور بورڈ آفس کا گھیراؤ کر کے انہوں نے وہاں توڑ پھوڑ کی، بورڈ کے جو عملہ ہے اس پر پتھراؤ بھی کیا، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا اور بورڈ کا جو پورا آفس ہے اس میں پتھراؤ کی وجہ سے انہوں نے شیشے اور مختلف دروازے وغیرہ ڈنڈوں سے توڑے۔ رینجرز اور پولیس کی نفری بھی ادھر جو ہے بھاری نفری بھی طلب کر لی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ یہ ایک بہت ہنگامہ ہو گیا ہے، طالبات کو اس حوالے سے طلبہ کو گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں، لیکن پھر بھی پولیس اور رینجرز کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں زیادہ ایسا محسوس ہوا کہ یہ لوگ کوئی ایک مافیا ہے جو اس طرح کارروائی کر رہا ہے اور ہم تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک بورڈ ہمیں اس حوالے سے کچھ لکھ کے نہیں دیتے۔ بہت بہت شکریہ نورین مبشر، ہمیں تفصیل سے بتا رہی تھیں کہ آج میٹرک کے امتحان میں جب اسلامیات کا پرچہ آؤٹ ہوا تو طلباء نے زبردست احتجاج کیا کیونکہ ان کا ظاہر وقت بھی ضائع ہوا اور اس احتجاج کے دوران انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی۔ کیا حل ہے اس مسئلے کا کہ بار بار کراچی کے بورڈ میں یہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم سلطان مسعود شیخ۔ بہت بہت شکریہ سلطان مسعود صاحب، یہ بتائیے کہ بورڈ بار بار یہ حرکت کر جاتا ہے، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، بورڈ میں جو مسائل جو پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بورڈ میں ابھی جو حالیہ تبدیلی ہوئی ہے تو انتظامی عہدے پر اور امتحان کے عہدے پر جو حضرات فائز ہیں انہیں امتحان کا تجربہ نہیں رہا، کیونکہ ہمارے یہاں بورڈ میں ایک تو سلیکشن کا طریقہ ہے، گورنر فن نامزد کرتے ہیں، دوسرے نیچے جو پہلے سے ملازم ہیں ان کا پروموشن ہوتا ہے۔ تو کچھ عجیب اتفاق یہ ہے کہ کرمانی صاحب سیکریٹریٹ سے وابستہ تھے، ہمارے جو چیئرمین ہیں موجودہ انوار ویدی صاحب یہ بیوروکریٹ ہیں اور یہ ظاہر براہ راست یہاں آئے ہیں، شروع میں ابتدا میں کالج میں رہے ہیں۔ جو بنیادی خرابی پیدا ہوئی ہے کہ بورڈ نے اچانک یہ تبدیلی کی ہے کہ 1 لاکھ سے زائد جو ہمارا کریم بچہ ہے سائنس گروپ کا، جو کہ مستقبل کا ڈاکٹر اور انجینئر ہے، اس کا امتحان 10ویں کا بورڈ کی 60 سالہ تاریخ میں سن 50 میں بورڈ قائم ہوا،
اور یہ سمجھیں کہ آج تک جو ہے، کیونکہ میں خود 50 سال سے بورڈ کے امتحانی کاموں سے منسلک رہا ہوں، میں نے کبھی جو ہے دوپہر کی شفٹ میں میٹرک سائنس کے طلبہ کا امتحان نہیں دیکھا۔ 9 سائنس کا کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ بورڈ کے موجودہ انتظامیہ نے اینا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اس میں گورنر فن صاحب کو بڑی سنجیدگی سے اس کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر اچھا سلطان صاحب، یہ بتائیے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بورڈ بہت بڑا ہے، یعنی اگر اس بورڈ کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر شاید مسائل حل ہو سکتے ہیں کسی حد تک۔ بورڈ کو تو 2-3 حصوں میں نہیں، اصل میں ہونا ہی چاہیے۔ تعداد جب بڑھ گئی ہے تو میری یہ تجویز یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک بورڈ جو ہے وہ مقرر ہو جائے اور امتحانی کام جو ہے یہ مرکزی بورڈ لے، تو اس سے کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دوسرے کہ جو پرچہ چھپنے کا عمل ہے، ساری لیکیج یہاں سے ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت پہلے جو ناجائز سینٹرز پکڑے گئے تھے اور سابق کنٹرولر جو ہیں جنہوں نے میڈیا کے ہمراہ جاوید افتخار صاحب نے وہاں چھاپا مارا تھا، وہ کیونکہ ظاہر ہے تعلیم سے وابستہ تھے، پروفیسر تھے، انہیں بجائے اس کے کہ انہیں نقل مافیا کی نشاندہی پر کچھ انعام و اکرام سے نوازا جاتا، انہیں جناب سبکدوش کر دیے گا، ان کا کانٹریکٹ ختم کر دیے گا۔ وہ پروفیشنل تھے۔ جب تک بورڈ کے انتظامی اور امتحانی عہدوں پر پروفیشنلز نہیں آئیں گے، یہی صورتحال رہے گی۔ تو ابھی سلطان صاحب بتائیے کہ نقل مافیا جو ہے یہ کون ہیں اور ان کو کیسے قابو کیا جائے؟ کیا بورڈ کے پاس اس کا حل نہیں ہے؟ بورڈ کے پاس اس کا حل اس وجہ سے نہیں ہے بھائی، یہ دیکھیں نا فرشتے کہاں سے لائیں گے وہ؟ بورڈ کا عملہ جو ہے اسی سے کام لینا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو کرپشن جو ہے پورے معاشرے میں جناب رچ بس گیا ہے، پوری جڑوں میں ہمارے کرپشن بیٹھ گیا ہے۔ اب یہ طالب علم جو ہے وہ کیوں ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کی تعلیم جو ہے مکمل نہیں ہوتی، اساتذہ اپنے فرائض صحیح سر انجام نہیں دیتے۔ نجی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ فیسیں تو بہت اچھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ جو ہونا چاہیے صحیح تعلیم نہیں دیتی۔ سرکاری اسکولوں میں بڑی اچھی تعلیم تھی، آپ جو ہیں انہیں پیلا اسکول تفریقی انداز میں کہتے ہیں۔ میں خود گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، بلکہ جتنے بھی آپ کو بڑے نام ملیں گے سب انہیں سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سرکاری اسکولوں کی حالت بہتر بنائیں، تب شاید کچھ مسئلے کا حل ہو جائے۔ دوسرے میرے ذہن میں ایک تجویز یہ ہے کہ ایسے ماہرین یہاں کراچی میں موجود ہیں جو کراچی بورڈ کو مل جائیں گے، ایماندار جو ہے، بغیر کسی لالچ اور خوف کے، بغیر معاوضہ بھی میرے پاس کچھ ہے میرے ایسے دوست جو میں بورڈ کو دے سکتا ہوں، ان کی خدمات حاصل کریں۔ بہت بہت شکریہ سلطان مسعود شیخ صاحب، ہمیں تفصیلی بتا رہے تھے کہ بنیادی طور پہ بورڈ میں اچھے اور پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔